نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے علم کو تمام چیزوں سے بلند کیا اور اپنے تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے انہیں علم سکھایا، اور اسی طرح تمام انبیاء کو علم دیا گیا، اور سب سے زیادہ علم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے سب سے زیادہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقام کو دنیا پہ ظاہر بھی کر دیا۔ تمام انبیاء اور تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا، اور تمام انبیاء کے ساتھ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی تھے، وہ سب کے سب آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان کا امام بنایا اور آپ کو یہ مرتبہ و مقام دیا، ظاہراً دنیا کو بتا کے کہ آپ کا مرتبہ و مقام ان سب سے بلند ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ جتنا علم تھا وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نسبت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں پھیلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نسبت سے جس نے علم حاصل کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شخص، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ اس نسبت سے کہ علماء دین اور علم بانٹتے ہیں، وہ علم کے وارث ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے علم دیا اسے نبی کا وارث بنایا، اور فرمایا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حصول وہ لازم ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت لازماً علم حاصل کرے گا۔ تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے انسان کو زندگی گزارنے کی رہنمائی مل جائے، اتنے علم کا حصول ضروری ہے۔ علم انسان کو بلند کر دیتا ہے، ہر چیز سے آگاہی دیتا ہے، اور علم میں سب سے بڑا علم قرآن کریم کا علم ہے، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام ارشادات دنیا تک پہنچا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے وہ علوم آج تک لوگوں کو جو کہ تشنگان علوم ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس، علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ دینی علوم کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ دینی علوم اگر سیکھیں گے تو یہ دنیا کی بھی نجات ہے، آخرت کی بھی نجات ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ اس لیے دینی علوم کی کوشش کرنا اور اپنے بچوں کی تربیت دینی علوم کے مطابق کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا